نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن لے کر حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 33واں سبق ہے۔ تو آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا بے شک، فی میں خلق پیدا کرنے، سماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، بے شک زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اور اختلاف میں، لیل رات، والنہار اور دن اور رات کے اختلاف میں، والفلک اور جہازوں میں، اللاتی جو تجری چلتے ہیں، فی البحر سمندر میں اور سمندر کے اندر چلنے والے جہازوں میں، بما وہ جہاز کے ینفعو جو نفع پہنچاتے ہیں، ناسا لوگوں کو، کہ جن سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں ان جہازوں کے چلنے میں، وما اور جو انزلہ اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، اور جو آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے اس میں، فاحیا پھر زندہ کیا، بہی اس پانی کے ساتھ، اردا زمین کو، بعد موتہا اس کے مر جانے کے، پھر اس پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کرتا ہے اس میں، وبثا اور پھر پھیلا دیے، فیہا اس زمین میں، من کل ہر قسم کے، دابت جانور، اور پھر اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دینے میں، وتصریف اور بدلتے رہنے میں، ریاح ہواؤں کے اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، والسحاب اور بادل میں، مسخر جو حکم کا پابند ہے، بینا درمیان، سماء آسمان کے، والارض اور زمین کے، اور وہ بادل جو زمین و آسمان کے درمیان پابند ہے اس میں، ان سب چیزوں میں کیا ہے، لآیاتن ضرور بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو کچھ عقل رکھتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر عقل والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں بہت ساری۔ اس آیت میں توحید کے دلائل جو ہیں وہ بڑے شرح و بسط سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس اہم ترین اور مشکل ترین مسئلے کے اس بات کے لیے قرآن کا طرز استدلال فلسفیوں کے طرز استدلال سے بالکل الگ ہے۔ قرآن فکر و نظر کے گھڑے ہوئے دلائل پیش نہیں کرتا کہ جو پیچیدہ اصطلاحات سے بوجھل ہوں، جن کو سمجھنے کے لیے خاص ذہنی اور علمی استعداد کی ضرورت ہو، اور سمجھ آ بھی جائیں تو ان میں وہ زور نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو شک اور گمان کی دلدل سے باہر کھینچ لیں اور یقین کی منزل تک پہنچا دیں۔ اس کے برعکس قرآن کریم دلائل کونیہ پیش کرتا ہے جو کائنات کے کھلے صفحات پر جلی قلم سے لکھے ہوئے ہیں، جو روشن اور واضح اتنے ہیں کہ ہر شخص انہیں اپنی قابلیت کے مطابق سمجھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گہرے اور پیچیدہ اتنے کہ ماہر غوطہ زن بھی ان کی تہ تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ان دلائل میں جو شخص سنجیدگی سے غور کرے گا وہ یقین و تصدیق کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ یہی ہے قرآن کے طرز استدلال کا طرۂ امتیاز اور وجہ اعجاز۔ اب آپ اس آیت کا بغور مطالعہ فرمائیں کہ آسمان کی نیلی وسیع چھت، اس میں لٹکے ہوئے ان گنت ستارے، چاند اور سورج، پھر ان کا مقررہ وقت پر طلوع غروب جن میں ایک سیکنڈ کے برابر بھی کبھی فرق نہیں ہوتا، ان کی گردش کے متعین راستے جن سے سر منہ کبھی انحراف نہیں ہوا، زمین کا یہ کشادہ صحن، اس میں رواں دواں ندیاں اور دریا، رات دن کی پہم گردش، ان کا گھٹنا بڑھنا، بے کراں سمندروں کے سینوں پر مسافروں سے لدی اور سامان سے بھری ہوئی کشتیوں اور جہازوں کا خرامہ آنا جانا، گھنگور گھٹائیں اور ان کا موسلا دھار برسنا، پھر مردہ زمین کا دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب ہو جانا، قرۂ ہوا میں بادلوں کا منڈلاتے پھرنا، کبھی برسنا اور کبھی ترساتے آنے واحد میں ناپید ہو جانا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جسے عالم تو جانتے ہوں
اور بے علم نہ جانتے ہوں، جسے دانش مند سمجھتے ہوں اور کم عقل کی سمجھ سے یہ چیزیں بالا تر ہوں، بلکہ کائنات کی کتاب کا ہر ورق ہر کاہ و ماہ کے لیے یکساں طور پر روشنی کا مینار ہے۔ اور اس کے باوجود لطف یہ ہے کہ اتنا واضح ہونے کے باوجود اتنا سطحی بھی نہیں ہے کہ اہل فکر و دانش کے لیے اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہو، بلکہ انہیں دعوت ہے کہ اپنے نشتر تحقیق سے ذرے ذرے کا دل چیریں اور دیکھیں کہ اس میں اسرار و رموز اور قوت و طاقت کے وہ سمندر موجزن ہیں کہ جن کا انہیں تصور تک نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر لمحہ مشاہدہ میں آنے والی چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن نے بارہا افلا تتفکرون، افلا تتدبرون جیسے جملے کہے ہیں۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اور ان چبھتے ہوئے فکروں سے دانش و خرد کو للکارا ہے۔ کاش یہ الفاظ اس امت کے نوجوانوں کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کر دے، جن کی آسمانی کتاب نے انہیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ هو اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز صرف تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ ان روزمرہ دکھائی دینے والی چیزوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تنوع میں یکسانیت، اختلاف میں توافق، کثرت میں وحدت اور یہ بے مثال نظم و ضبط، یہ بغیر کسی علیم و حکیم اور قدرت والے خالق کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ روشن دلیلیں یہ صرف ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں جن کے پاس عقل ہے، جن کی عقل کی آنکھ بینا ہے اور جو اس سے کام لینا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں کے اندر آیات ہیں، نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کچھ عقل رکھتی ہو، اور جو عقل نہیں رکھتے ان کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے جو کہ ہم اپنے اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔